KIU نے بڑی خدمت کی ہے اس ریجن کی، اس خطے کی. 15,000 کے لگ بھگ ہمارے گریجویٹس ابھی تک نکلے ہیں اور پوری دنیا میں وہ سرو کر رہے ہیں. اور جتنی بھی فیڈ بیک ملی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ اسٹوڈنٹ، دے آر ویری ریسپیکٹفل، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ دے آر ویری انٹائرنگ. چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے دبئی میں ہے، چاہے امریکہ میں. میرا گلا آپ کے ہاتھ میں ہے. میں پورے GB کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں. کوئی میرا فیصلہ 5 سال میں کوئی بھی فیصلہ قانون کے خلاف، میرٹ کے خلاف ثابت کر دیا تو میں آج ریزائن کرنے کے لیے تیار. ایک پیٹرول پمپ بنانا چاہتا ہوں جو ہماری انجینئرنگ کیمپس کے سامنے میں نے تقریباً 14 کنال زمین چھوڑی ہے. اس میں ہم مارکی بنانا چاہتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ان مارکی بنانا چاہتے ہیں. اس میں ہم ایک ہائی رائز IT ٹاور بنانا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. ہم ایک فوڈ اسٹریٹ بھی بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از نیکسٹ ٹو KIU. یہ کوئی 12-15 پروجیکٹ کسی وقت پر ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کریں گے. دوسرا ایک ڈیسیجن کیا گیا GB گورنمنٹ نے وداؤٹ دی کنکرنس آف KIU، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا. KIU بورڈ سے پبلک سیکٹر کے اسکول کالجز اٹھا لیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پچھلے 5 سال میں جو 18 کروڑ کا ہمارا ریونیو تھا وہ اس سال 7 کروڑ پہ آ گیا. پچھلے ہفتے یونیورسٹی میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے اور تنخواہوں کے حوالے سے ادائیگی میں ایک مشکل آئی اور اس کی وجہ سے ہمارے ملازمین نے پروٹیسٹ کیا اور اس وجہ سے بہت سارے سوالات بھی یونیورسٹی پہ اور وائس چانسلر پہ اٹھنے لگے، ہماری حکمت عملی کے حوالے سے بھی اور وہ جو اخراجات کے حوالے سے بھی. تو اس ضمن میں ہسٹوریکلی اپنے ٹینیور سے شروع کروں گا کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل آئے اور ان مسائل کو ہم نے کس طرح ٹیکل کیا اور آج جو یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. جون 2018 میں صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ یونیورسٹی کا 5واں وائس چانسلر بنا اور پہلا بجٹ جو ہم نے دیا وہ تقریباً 76 کروڑ روپے کا تھا جو 18-19 کے سال کا تھا. اس 76 کروڑ روپے میں 34 کروڑ جو ہے وہ HEC نے کمٹ کیے اور باقی تقریباً 41 کروڑ ہم نے اپنے وسائل سے جنریٹ کرنے کی ایک تخمینہ دیا. HEC ظاہر ہمارا ایک بہت بڑا اسپانسر ہے تھرو فیڈرل گورنمنٹ اور اس میں اس وقت جو یہ ریشو بن رہا تھا یہ تقریباً بن رہا تھا 48% وہ دے رہے تھے اور کوئی 52% یا 50%، تو آلموسٹ 50 یا 48%. جو ہمارے اپنے ذرائع تھے جس میں ہم ذرائع سے اس میں 3 بڑے ذرائع تھے. ایک جو تھا ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیوشن فی جو اس وقت تقریباً 18 کروڑ روپے تھا. دوسرا جو ہمارا بڑا ذریعہ انکم کا تھا وہ ہمارا بورڈ تھا جس کو KIU بورڈ یا ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہم کہتے ہیں، اس کا بھی تقریباً 18 کروڑ روپے. تو 36 کروڑ یہ ہو گئے اور دیگر وسائل مثال کے طور پہ ہمارا جو ہاسٹل فی ہے، ٹرانسپورٹ فی ہے، باقی چھوٹے موٹے ٹریننگز ہے، اس سے تقریباً ہم نے 5 کروڑ. تو یہ سارا ملا کے 41 کروڑ روپے ہم نے اپنا تخمینہ لگایا اور 34 کروڑ روپے جو ہے وہ ہمیں HEC سے ملا. اس میں اس 75 کروڑ یا 76 کروڑ روپے میں اگر اخراجات کی طرف ہم آ جائے تو ہمارے پاس اخراجات کی مد میں 2 بڑے ہیڈز ہیں. ایک ہے پے اینڈ الاؤنسز. اس وقت تقریباً ہماری یونیورسٹی میں 750 ملازمین ہے اور بعد میں جب سب کیمپسز میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے. ان کی جو اس وقت 2018-19 کی جو پہلے بجٹ کی میری تنخواہ بن رہی تھی وہ 50 کروڑ روپے بن رہی تھی. تنخواہ میں الاؤنسز بھی TAD سارا ملا کے. اس کے علاوہ جو تنخواہوں کے علاوہ جس کو ہم نان سیلری ایکسپنسز کہتے ہیں وہ تقریباً 26 کروڑ. تو یہ دونوں ملا کے تقریباً اتنے ہی بن رہے تھے 76 کروڑ یا 75 کروڑ جو ہم آن کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارا کوئی ڈیفیسٹ نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے کسی سے اس میں مزید فنڈنگ کی گزارش کی. اب ہوتا یہ ہے کہ 4 سال کے دور میں یا 5 سال کے دور میں تنخواہوں کی جو بجٹ ہے مسلسل 10% ایک دفعہ انکریز ہوتا ہے، 15% دوسری دفعہ انکریز ہوتا ہے، پھر DRA 1 آتا ہے، پھر DRA 2 آتا ہے، جس کی وجہ سے اس سال جو ابھی جون میں ہم ختم کر رہے ہیں ہمارا جو تنخواہوں کا بجٹ ہے
وہ سر چلا گیا. پہلے کتنا تھا؟ پہلے تھا 50 کروڑ. اس سال جو ہمارا ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہوں کا بجٹ ڈبل ہو گیا. اب اس اسنا میں جو HEC ہمیں دے رہا تھا 34 کروڑ روپے, وہ صرف 41 کروڑ روپے بڑھ گئے. تو HEC نے ہمیں 7 کروڑ اضافہ کیا, جبکہ میری تنخواہوں میں 50 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا. اچھا, اس وقت میں نے پلان کیا تھا. آئی نیو کہ یہ ایک وقت ہمارے اوپر آنا ہے, کیونکہ ہر حکومت جب آتی ہے تنخواہ بڑھاتی ہے, ایک پاپولر ڈیسیجن کرتی ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اٹانومس باڈیز کو جس طرح عام ہے. آج کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں HEC کا جو شیئر ہے وہ 30% پہ آ گیا ہے. کہاں سے؟ 48% سے. یعنی اگر ہمارا اس وقت 1340 ملین کا بجٹ ہے تو اس میں HEC ہمیں 415 ملین دے رہا ہے, جو 30% سے بھی کم ہے. باقی 70% جو ہم اپنے وسائل سے جنریٹ کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ ہوا کہ تنخواہیں ڈبل ہو گئی. دوسرا ایک ڈیسیجن کیا گیا GB گورنمنٹ نے وداؤٹ دی کنکرنس آف KIU, ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا, اور ہوا کیا کہ انہوں نے KIU بورڈ سے پبلک سیکٹر کے اسکول کالجز اٹھا لیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پچھلے 5 سال میں جو 18 کروڑ کا ہمارا ریونیو تھا وہ اس سال 7 کروڑ پہ آ گیا. تو ایک طرف تنخواہیں 50 کروڑ بڑھ گئی, دوسری طرف ہمارا جو ریونیو ہے وہ کہاں پہ آ گیا؟ بورڈ کا جو ریونیو ہے وہ آ گیا 18 کروڑ سے 7 کروڑ پہ, یعنی 11 کروڑ وہاں پہ لاس ہوا. تو 50 کروڑ اور 11 کروڑ 61 کروڑ. تو ہم نے اس کے لیے پلان یہ کیا کہ میں نے اس وقت بہت سارے نئے پروگرام شروع کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فی سٹرکچر بھی ریوائز کیا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا تھا کہ سائنسز کا بھی جہاں پہ ہماری ان پٹ بہت زیادہ تھی وہاں پہ بھی 15 اور 20 ہزار روپے فیس تھی. اچھا, اس کا ایک لاجک بھی تھا. بورڈ چونکہ ہمیں کما کے دے رہا تھا 18-19 کروڑ روپے, تو ہم نے, ہمارے سینڈیکیٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فی سٹرکچر کو بیئریبل رکھے, کیونکہ ہمیں کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری تنخواہیں پوری ہو جاتی ہے, ہمارا باقی ایکسپنسز بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں فی سٹرکچر کو بڑا ریزنیبل, ہمارا ایک ایوریج فی سٹرکچر جو تھا وہ 15 سے 25 ہزار روپے پر سیمسٹر تھا. میرے خیال میں گلگت میں کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے ہماری فیس ابھی بھی کم ہے, اور اس وقت بھی کم تھی. ابھی شاید ہم نے تھوڑی بڑھا دی کچھ پروگرامز کے. لوگ بیچارے ہمارے اسٹوڈنٹ گلا بھی کرتے کہ VC صاحب. اچھا, اس سال اب ہمارے پاس جو بجٹ تھا وہ 1 ارب 34 کروڑ روپے پہ چلا گیا. 1 ارب 34 کروڑ روپے. اب اس میں HEC نے ہمیں کہا کہ جی ہم نے 41 کروڑ روپے آپ کو دینے ہیں, جس میں آپ نے اسکالرشپ بھی دینے ہیں, اپنا خرچہ بھی نکالنا ہے, TTS فیکلٹی کے جو ایڈیشنل سیلری ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے تقریباً 3 کروڑ روپے. اور انہوں نے 415 ملین پہ 41 کروڑ 50 لاکھ روپے پہ یہ لاک کر دیا. ہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذرائع سے تقریباً 92-93 کروڑ روپے جنریٹ کرنا تھا. دس واز ناٹ اے سمپل. تو ہم نے اس سال جو فی سٹرکچر ریوائز کیا, تو ہم نے اپنی فی کے لیے جو ٹارگٹ بنایا وہ 57 کروڑ. اب آپ اندازہ لگائے کہ 18 کروڑ سے ہم 57 کروڑ کی ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں, وچ از ناٹ ویری ایزی. ایک دوسری بات یہ ہے, اس کے بعد بھی ہمارا ڈیفیسٹ پورا نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ 5 کروڑ روپے ہمیں HEC ایڈیشنل دے گا, اور 10 کروڑ روپے چونکہ ہمیں GB گورنمنٹ نے پچھلے سال دیا تھا, تو ہم ان سے جب گزارش کریں گے تو دیں گے, اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ہمارے پاس اسپیس تھی تو ہم دیں گے. اب یہ جو بدبختی سے مشکلات جو آئی GB گورنمنٹ کے ساتھ بھی, پاکستان میں بھی, اس نے ہمیں بھی ہٹ کیا. 4 یا 5 جگہوں سے ہمیں ڈیفیسٹ لاس ہوا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو فی سٹرکچر ہم نے ریوائز کیا, اور ہمارا پلان تھا کہ اس ریوائز فی سٹرکچر سے ہم کوئی 51 کروڑ روپے جنریٹ کریں گے, وہ ٹارگٹ ہم نے میٹ نہیں کیا. اس وقت صرف ہم کوئی 48 کروڑ روپے یا 47 کروڑ روپے فی سے ہم جنریٹ کر سکے. اس کا مطلب یہ کہ 8 کروڑ روپے ہمارا فی ریونیو کم ہو گیا. دوسرا جو ہمارا تھا کہ بورڈ آپریشن, جس طرح میں نے کہا کہ 18 کروڑ سے اس سال ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ بورڈ ہمیں کم از کم 11 کروڑ روپے ارن کرے گا, کیونکہ پچھلے سال بورڈ میں چونکہ ماسٹر کے ایگزام نے اچھا ریونیو ہم نے جنریٹ کیا تھا, تو ہم نے وہی
کہا کہ جی اگر وہی بھی رکھتے تو کیا. بدقسمتی سے وہ ریونیو اس سال 7.5 کروڑ پہ چلا گیا اور 2.5 کروڑ روپے تقریباً وہاں سے ہمیں لاس ہوا, 25 ملین. تیسرا جو ہمیں لاس ہوا کہ ہم نے پروجیکٹ میں اپنے بجٹ میں یہ پلان کیا تھا کہ HEC ہمیں 50 ملین یا 5 کروڑ ایکسٹرا دے گا, وہ انہوں نے نہیں دیا. جی بی گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی, اور یہ ریکویسٹ پچھلی جولائی سے میں کر رہا ہوں. خالد صاحب سے میں نے گزارش بھی کی, چیف سیکرٹری صاحب سے, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی مشکلات ہیں, ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. انہوں نے وہ نہیں دیا. اب یہ ساری جو ڈیفیسٹ ملایا تو یہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ روپے بن گیا. یعنی جو ہمیں تقریباً 1340 ملین 1 ارب 34 کروڑ روپے چاہیے تھے, اس کے مقابلے میں ہمیں میکسیمم جو اس سال مل رہا ہے یا جو 30 جون تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً آپ سمجھے کہ 1 ارب یا 1 ارب 10 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہوگا. تو یہ اپیرنٹ جو ڈیفیسٹ ہے یہ تقریباً 200 ملین کا 20 کروڑ روپے کا ہے, اور یہ ابھی بدقسمتی سے نجیب صاحب آگے جا کے بڑھے گا, اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے 30%, 35% اور 17.5% انکریزز کی. اس کا اب امپیکٹ کیا ہے کہ اگلے سال ہمیں ان تنخواہوں کے اضافے کے لیے 12 کروڑ روپے اور چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ آج 250 ملین کا ہے یا 200 ملین کا, اگر بہت ہم, کیونکہ اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ تنخواہیں تو ہم بند نہیں کر سکتے. تنخواہ کا تو جو بجٹ ہے 1 ارب روپے یا 97 کروڑ روپے, اس میں تو 1 روپے ہم کم نہیں کر سکتے. پھر ہم یہ کرتے کہ اپنے نان سیلری ایکسپینسز کو کٹ کرتے ہیں, بلز ڈیلے کرتے ہیں. اپنے مثال کے طور پہ پچھلے 1.5 سال سے میں کوئی TDA پرسنلی نہیں لے رہا ہوں, تاکہ یونیورسٹی کو, باقیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کچھ سرنڈر کرے کچھ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تنخواہ کو کسی طریقے سے ہم نہ روکیں. اس سال کا جو المیہ ہوا کہ HEC سے فنڈنگ نہیں ملی, جی بی گورنمنٹ نے بھی ایڈیشنل گرانٹ ہمیں نہیں دیا, فی ریونیو میں بھی ہمیں سیٹ بیک ہوا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا, جس پہ آگے میں بات بھی کروں گا, کہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہمیں اس سال تقریباً 11 کروڑ روپے 3 سب کیمپسز سے آئیں گے, کیونکہ ان سب کیمپسز پہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 15 کروڑ روپے ہے تینوں پہ مل کے, کیونکہ ان کی ایک کی سالانہ صرف جو تنخواہ بنتی ہے وہ تقریباً 50 لاکھ بنتی ہے. تو 6 کروڑ تو سیدھا ان کا جو ہے تنخواہ ہوگی, باقی چیزیں چوڑے گاڑیوں کا اور سارا. تو یہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں سب کیمپسز سے انکم آئے گی, اس میں بھی ڈیفیسٹ آ گیا کوئی 7 کروڑ کا. تو یہ سارے مل کے جب ہم جون میں آ گئے تو مجھے ٹرینر نے کہا کہ سر ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم نے باقی ساری چیزیں روک دی. لیکن یہ کہ پھر ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی جی بی گورنمنٹ سے, HEC سے ریکویسٹ کی, اور آئی شوڈ اپریشیٹ دی سپورٹ آف HEC, چیئر HEC, اور جو DG ہے فائنانس کے ED صاحبہ ڈاکٹر شائستہ نے, ان سب نے ان سخت حالات میں بھی ہمیں 2.5 کروڑ روپے ریلیز کیے, جس کی وجہ سے ہم تنخواہ دے سکے. میری نظر میں یہ مشکلات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں ابھی ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم جی بی گورنمنٹ سے ایک ریگولر گرانٹ کی گزارش کر رہے ہیں, اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آگے ہم بات بھی کریں. اچھا, دوسرا جو ایک بات زبان زد عام ہے جس کو میں ابھی سن رہا ہوں, کہ شاید کیا یو جو ہے وہ جی بی گورنمنٹ کی کو اونرشپ نہیں دے رہی ہے, یا جی بی گورنمنٹ کو سپیس نہیں دے رہی ہے. تو اس میں میرے خیال میں اگر میرے دور میں دیکھا جائے تو ہم نے بہت کلوز کوآرڈینیٹ کیا. ہماری جو یونیورسٹی کا آرڈر ہے, آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ 2008 کا جو آرڈر ہے, پہلے 2002 پھر امینڈڈ 2008, اس میں یہ ایک فیڈرل اینٹیٹی ہے, اور ہمارا چانسلر جو ہے وہ صدر پاکستان ہے جناب الوی صاحب, ڈاکٹر الوی صاحب, عارف الوی صاحب. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بی گورنمنٹ کی ہمارے یونیورسٹی کے اندر کوئی رول نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے وہ ہمارے سینٹ کا ایک ریگولر ممبر ہے. ہم گاہے بگاہے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بلاتے ہیں, ہم چیف منسٹر صاحب کو بھی بلاتے ہیں. پچھلے دنوں جب میں گورنر صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کر رہے کہ جی چانسلرشپ جو ہے وہ گورنر کو مل جائے. ہمیں بھی اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض دوستوں کا شاید یہ خیال ہے کہ وائس چانسلر یا یونیورسٹی اس راہ میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے. ہرگز نہیں, نہ ہماری کوئی ایسی خواہش ہے, بلکہ میرے خیال میں مجھے اس بات کو ماننا چاہیے
کہ جب پہلی دفعہ ہمارے ماسٹر کے اسٹوڈنٹ کی فیس کو روکا گیا 2018 میں، تو یہ تقریباً 818 اسٹوڈنٹس تھے یا 828 اسٹوڈنٹ تھے جن کی فیسوں کو نہیں دیا گیا. تو حفیظ صاحب نے، جو ہمارے فارمر سی ایم صاحب تھے، انہوں نے پہلی دفعہ یونیورسٹی کو 30 ملین یعنی 3 کروڑ روپے کا ایک گرانٹ دیا. اس کے بعد اگلے سال دوبارہ یہ ایشو بنا. میں خالد صاحب کے پاس گیا، ان کو میں نے بلایا، جو ہمارے ماسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے، چونکہ ابھی وہ نکل رہے تھے، 2 سیمسٹر ان کے رہتے تھے، تو اس کے لیے پھر خالد خورشید صاحب نے ہمیں تقریباً 40 ملین 4 کروڑ روپے دیے. اور پچھلے سال انہوں نے، ان کی مہربانی ہے، کمال مہربانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں 10 کروڑ روپے دیے، جس سے پچھلے سال ہم بڑی بخوبی اپنا کیا. اس میں ہم نے کچھ سیونگ کر کے اپنے انڈاؤمنٹ فنڈ میں بھی ڈالی. اور اس وقت اب بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی پرانی یونیورسٹی کے پاس کوئی انڈاؤمنٹ فنڈ نہیں ہے. میں جب آیا تو ہمارے پاس کچھ سیونگ تھی. میں نے پہلی دفعہ 150 ملین سے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا، اور الحمدللہ ابھی اس سال وہ انڈاؤمنٹ فنڈ کوئی 30 کروڑ روپے پہ پہنچ جائے گا. میری اپنی خواہش ہے اور میرا ویژن ہے کہ بائی دا ٹائم آئی لیو، اگر زندگی ہے تو اگر اس کو 1 بلین تک ہم لے گئے انڈاؤمنٹ فنڈ کو، تو جو پھر اس کے اینول پروسیڈز ہمیں ملیں گی 200-300 ملین، اس سے پھر ہم اپنی نئی بلڈنگیں بنائیں، نئی بسیں لے لیں. کیونکہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو ہم ریکرنگ بجٹ کو چارج کر رہے ہیں، آپریشنل بجٹ، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑا دوبارہ کہتا ہوں، بلکہ آگے جا کے آج میں نے چیئرمین سینٹ صاحب سے بھی بات کی، جو ہمارے جنید زیدی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل جی، ہم جی بی گورنمنٹ اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو فائنانس منسٹر ہے، وہ ہمارے سینٹ میں ہم ان کو ممبر لے لیں گے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کو ہمارے مسائل کا بھی پتہ چلے گا، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی. تو اس میں ہم بہت اوپن ہے، کوئی یونیورسٹی کی طرف کوئی رک نہیں ہے. ہمیں تو ظاہر ہے ان کی اونرشپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو بھی یونیورسٹی، اور مجھے یہ بھی اس بات کا بھی میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ 2 سی ایم صاحبان کے ساتھ میں نے کام کیا، ہمارے حفیظ الرحمان صاحب اور ابھی خالد خورشید صاحب. آج دن تک، اینڈ آئی ریپیٹ اٹ، آج دن تک مجھے دونوں کی طرف سے کوئی سفارش ایسی نہیں ملی کہ ہم میرٹ کے خلاف کام کریں. تو میرے خیال میں دس از ویری فارچونیٹ فار یونیورسٹی دیٹ وی ہیو ویژنری لیڈرشپ دیئر، اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی میں حقیقت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اونرشپ نہیں دے رہے. وی آر اوپن، ہم پارٹنر ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، ہم ایگریکلچر فوڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہم فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہم جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اور آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم وائل ورکنگ ود دی جی بی گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ. اچھا، یہ ایک بڑا پریشر پچھلی گورنمنٹ پہ، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ تھا پورے پاکستان میں، کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یونیورسٹیز بنائے. اس کے لیے ظاہر ہے یہ ایڈوائزیبل نہیں تھا. تو گورنمنٹ نے ایک امبریلا PC1 پروجیکٹ لیا ہے، بڑا پروجیکٹ. امبریلا مینز وچ کورز آل دی کنٹری اور آل دی ریجن. اس میں یہ طے ہوا کہ ہم یونیورسٹیاں تو نہیں بنائیں گے، لیکن سب کیمپسز بنا لیں گے. تو 31 سب کیمپسز یا 30 سب کیمپسز کا فیز 1 جو اپروو ہوا، اس میں ابتدائی طور پہ ہمارا ہنزا اور چلاس تھا، اور بعد میں خضر بھی حفیظ صاحب کی کاوشوں سے اس میں ڈالا گیا. اچھا، یہ بھی ایک بات یہاں بڑا ضروری ہے، لوگ شاید اس بات، یہ میرے آنے سے پہلے اپروو ہو گیا تھا. دس واز اپرووڈ اینڈ انکلوڈیڈ ان دی PC1. میں جب آیا تو ہنزا آلریڈی فنکشن کر رہا تھا، اور باقی 2 جگہوں پہ داخلے تو ہو گئے تھے لیکن کام وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا. تو HEC نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا کہ کیونکہ ہمارا اس پہ آڈٹ پیر آ گیا کہ جی آپ کے ساتھ ان یوٹیلائز فنڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے یہ سب کیمپسز جو ہے وہ جلد از جلد اس کو، اس میں اس وقت جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ ایگزسٹنگ ہائر سیکنڈری اسکول میں اس کو بنایا جائے گا، اور بعد میں زمین لے کے ایک PC1 بنایا جائے گا. تو وہ بھی اس سے پہ میں بات نہیں کروں گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن ہم نے جو ہے اس کو شروع کرایا، اور یہ میرے آنے سے پہلے اپروو ہوا تھا. میرے لیے ذمہ داری تھی کہ جب ایک چیز کو اپروو کیا گیا تھا تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، نہ میری اتنی بڑی اس میں اتھارٹی تھی.
اب اس کا جو بیسک ازمپشن کیا تھا، وہ ازمپشن یہ تھا کہ یہ یونیورسٹیز کیمپسز 5 سے 6 سال میں اتنے اسٹوڈنٹ جنریٹ کر لیں گے کہ یہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ایک ٹارگٹ جو بنایا گیا تھا وہ 600 سے 700 اسٹوڈنٹ کا تھا کہ جب یہ اس لیول پہ پہنچے گی یونیورسٹی کا یہ کیمپس اگلے 4-5-6 سالوں میں، تو یہ اس قابل ہو جائے گی کہ 60 to 70% اپنا برڈن یہ لے سکیں گی، اور ایچ ای سی جو ہے اس کو باقی جس طرح یونیورسٹی کو دے رہی ہے اسی طرح سب کیمپسز کو دے گی، اور یہ جو سب کیمپسز ہے پھر آہستہ آہستہ۔ اچھا، اس کا جو بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ ان ریموٹ ایریاز میں پورے پاکستان میں جہاں سے خاص کر بچیاں مین کیمپس میں نہیں آ سکتی، ان کو دہلیز پہ ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے۔ یہ ضرور ایک کوشچن اٹھا کہ جی کوالٹی ایشوز آئیں گے، وہ ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ جو ایچ ای سی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، افورڈیبل ایجوکیشن ہے، ایکسیسیبل ایجوکیشن ہے، اینڈ ایکویٹیبل ایجوکیشن ہے، کہ جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ دی جائے۔ تو ظاہر ہے ایچ ای سی نے اپنے ویژن کے مطابق یہ کیا، اور ہمارے پاس 3 کیمپسز آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ ہنزا میں اس وقت ہمارے کوئی 550-600 اسٹوڈنٹ ہیں، تو وی بلیو کہ اگلے 1-2 سال میں ہنزا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح ہمارا غزر میں کوئی اس وقت 400 450-500 اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو بھی 3-4 سال لگیں گے 70-80%۔ چلاس میں ہمیں چیلنج ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ چلاس میں ہمارا آبجیکٹو پیسے کمانا نہیں ہے، وہ ایک چیلنج انوائرمنٹ میں ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کی چیلنج جس کا، اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس 300-400 اسٹوڈنٹ، 350 اسٹوڈنٹ ہے، جس میں 100 بچیاں ہیں جو ہائر سیکنڈری اسکول میں ہم نے ایک وومن کیمپس کے نام پہ بنایا ہے، اور وہاں پہ پڑھ رہی ہے۔ آئی تھنک چلاس کے کانٹیکس میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے وہاں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ چلاس ہمیں کما کے دے یا اپنے پاؤں پہ۔ اب ہوا یہ کہ پچھلے سال جب ایچ ای سی کو فنڈنگ نہیں ملی، اور ان کو ایچ ای سی کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے ان کی فنڈنگ فریز ہے، جبکہ تنخواہیں بڑھ رہی ہے، جبکہ الاؤنسز بڑھ رہی ہے، تو ایچ ای سی جب ان کو 120 ملین کے ڈیمانڈ کے بعد 60 ملین یا 66 ملین بلین ملے گا، تو ہمیں وہ پھر انکریز کوئی نہیں دیتا۔ تو ایک لحاظ سے ہمارا جو انکریز ہے وہ سٹیٹک ہے۔ پھر بھی اس سال انہوں نے ہمیں 25 ملین دے دیے، ہماری تنخواہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ جو سب کیمپسز تھی جن کا پلان یہ تھا کہ اگلے 10 سال میں ان کو ہم سیلف سفیشینٹ کریں گے، اچانک ایگزیکٹلی ان کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے قالین یا دری کھینچ دی گئی، اور وہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ ہم نے کھڑا کیا کہ وہ سارے ڈیفیسٹ پہ ہے۔ تو ہماری اس میں بالکل سمپل تھا، اور اس پہ ہمارے چیئرمین ایچ ای سی نے بہت محنت بھی کی، کوشش بھی کی کہ وہ پلاننگ کمیشن کو، فائنانس کو یہ بات کنونس کرا سکے کہ جی ان سب کیمپسز کو چلانے کے لیے میں کم از کم ہر سب کیمپس کے لیے 6 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، یعنی 18 کروڑ روپے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ اگر 18 کروڑ روپے نجیب صاحب ہمیں ملتے تو ہم یونیورسٹی کسی کرائسس میں، تو وہاں سے بھی ہمیں ایک بہت بڑی لاس ہوئی۔ ظاہر ہے ان کو ابھی مزید چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ ان سب کیمپسز میں ایک سال میں ہم وہ 1000 اسٹوڈنٹ یا 800 اسٹوڈنٹ تو اچیو نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں وہاں کے جو ایم ایل ایز ہیں، صاحبان ہیں، ان سے بھی کہ جی آپ ان سب کیمپسز میں اپنے اے ڈی پی سے کچھ اسپیشل گرانٹ دے دیں، تاکہ کم از کم اگر ہر ایم ایل اے 10 ملین بھی دے تو وہاں پہ 20-30 ملین اگر ہمیں وہاں سے ملے تو ہم اس ڈیفیسٹ کو کافی حد تک کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس کے بنانے کا تعلق ہے، میرے آنے سے پہلے یہ ڈیسیجن ہوا تھا، اور ظاہر ہے اب جب ڈیسیجن ہو گیا تو اس کو ریورس کرنا از ناٹ پاسبل، کیونکہ اس کی ایک ریزنمنٹ آئے گی جب بھی کبھی اس طرح آپ کریں گے، تو اٹس ناٹ ویری ایزی ایون۔ اس وقت جو ہمیں کے آئی یو کو ٹوٹل زمین جو ہمارے نام پہ دی گئی ہے، جو کیمپس 2 جہاں پہ انجینئرنگ، یہ کوئی 1697 کنال ہے، جو ہماری مین کیمپس کی تقریباً 800-850 ہے، تو یہ دونوں ملا کے آپ سمجھے 2400-2500 کنال ہے۔ اب یہ جو پارٹ 2 ہے ہمارا، جو چلمشداس کی زمین ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ ہماری پریمیسز سے ایک سائٹ پہ ہے، تو ظاہر ہے یونیورسٹی کو بھی اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اور وہاں پہ زمین کے حوالے سے لوگوں کی اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ بھی نہیں تھا۔ گلگت کی زمینیں آج سے 20 سال 15 سال 10 سال پہلے
اب جب یہ کمرشلائزیشن ہوئی ہے تو ایک قبضہ گروپ، مختلف قبضہ گروپ نے زمینوں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ قبضے کر لیے تھے. اس میں بڑے انفلوئنشل لوگ بھی شامل ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں. تو اس وقت جو اس میں ہماری یونیورسٹی کی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اس زمین کو ماضی میں قابو کرنے میں ہم نے بھی کوتاہی کی. شاید ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ زمین ابھی اتنی اہم نہیں ہے ہمارے لیے، بعد میں دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں اس طرح میں نے آتے ہی اس پہ کافی کام کیا. ایک تو میں نے ایک ریٹائرڈ تحصیلدار ہے یا جو پٹواری ہے، اس کو میں نے لیا ایز اے کنسلٹنٹ. انہوں نے کافی، اس کی بڑی محنت ہے کہ نلتن میں ہماری زمین پہ قبضہ ہوا تھا، اس کو ہم نے سیکیور کیا. ہماری یونیورسٹی کے سامنے بہت زمینوں پہ قبضہ ہوا، وہ ہم نے سیکیور کیا. ریسنٹلی ایک اور قبضہ ہم نے جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے مشہور شخصیت ہے، ان کا نام لینا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان سے جو ہے ریونیو کے تھرو، اسسٹنٹ کمشنر کے تھرو ان سے ویکیٹ کرایا. تو آئی ایگری ود یو کہ اس وقت لوگوں کی نظریں جو ہے وہ قراقرم یونیورسٹی کی زمینوں پہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی زمین اگر کسی کے پاس ہے کام کی زمین تو قراقرم یونیورسٹی کے پاس ہے. از ناٹ اے اسمال، میرے خیال میں 1700-1800 کنال زمین جو کیمپس 2 میں ہے. ہم نے یہ ضرور کیا الحمدللہ کہ جو انجینئرنگ کیمپس ہے اس میں ہم نے اس وقت سمجھوتا کیا، اور ہم نے اس میں ایک بڑی کلیئر ورڈکٹ ہے میری کہ جی 1796 کنال جو زمین ہے اس کی ملکیت یونیورسٹی کو دی گئی ہے. یونیورسٹی کے ایکٹ میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی اپنی زمین کسی کو نہیں دے سکتی، یہ قانون سازی ہوئی ہے. لہٰذا کسی بھی وی سی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو، سرکار کو یا غیر سرکار کو یا پرائیویٹ سیکٹر کے کسی پارٹنر کو وہ زمین دے. ہاں وہ پارٹنرشپ کر سکتا ہے، وہ جوائنٹلی پروجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اونرشپ جو ہے وہ یونیورسٹی کی ہی رہے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے اس ضمن میں ایڈمنسٹریشن سے بھی کوشش کی کہ اس وقت یہ تنازع بھی سامنے آیا کہ جی شاید قراقرم یونیورسٹی کے پاس بہت زیادہ زمین ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کی ڈیمارکیشن کریں، اس کی حدبندی کریں. اگر 1697 کنال سے ہمارا ایک کنال بھی زیادہ ہے تو وہ ہم سے لے لیں. ایک ڈیمارکیشن کمیٹی بن گئی، اس میں ہمارے لوگ بھی تھے، کمشنر صاحب نے بنائی، اس وقت عثمان صاحب تھے، انہوں نے اپنا اسسٹنٹ کمشنر بھی ڈال دیا، انہوں نے ڈیمارکیشن کی. خیال میں 100 یا 150 کنال زمین ایکسٹرا تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک حدبندی کریں، ہمیں بتا دیں کہ یہ آپ کی زمین ہے، لیکن جو ہماری زمین ہے پھر اس پہ کسی کا قبضہ ہم نہ مانیں گے نہ ہم چھوڑیں گے. تو اس کے لیے میں آپ سے، میڈیا سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی، گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ جو اس طرح کے ناجائز قابضین ہیں ان سے ہماری زمینیں خالی کروا دیں. ہم لگے ہوئے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، کم از کم اس وقت ہم نے ہمارے کم از کم کوئی 20 ڈفرینٹ کیسز ہیں جو میں لڑ رہا ہوں، جو اس سے پہلے شاید اتنی شدت سے کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ زمینیں اب اربوں روپے کی زمینیں ہیں. ہم نے آگے بہت ایکسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے بہت نئے پروجیکٹس لانے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی کے پاس اپنی زمین سیکیورڈ ہو. اب جو یونیورسٹی کا ایک سسٹینیبل ماڈل ہے پوری دنیا میں، دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ یونیورسٹی کو اسپانسر 100% نہیں کر سکتی. تو جو سسٹینیبل ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 would come from the state, provincial and federal government. آپ کا اگر 1500 آپ کا اگر بجٹ ہے اگلے سال کا، جو اگلے سال ہمارا بجٹ کوئی 1500-1550 ملین پہ چلا، 1.5 ارب روپے، از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. تو آپ کو فیڈرل پروونشل گورنمنٹ سے 500 ملین ملنا چاہیے. 500 ملین 600 ملین آپ کو اپنے فی ریونیو سے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے سال کا، ہمارا فی ریونیو ٹارگٹ ہے 65 کروڑ کا، 650 ملین. باقی جو آپ کو 40 کروڑ یہ آپ کو لانے چاہیے پروجیکٹ سے، پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ سے، کمرشلائزیشن آف یور پروڈکٹ سے، کمرشل آف ریسرچ سے. دنیا میں آپ ہارورڈ کی سٹوری لے لیں، اسٹینفورڈ کی لے لیں، آکسفورڈ کی لے لیں، وہ سارے اس ماڈل پہ چل رہے. 1/3 شوڈ کم فرام دی پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں آپ کے INGOs بھی ہے، NGOs بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. اب ہمارے ہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے
کہ ہسٹوریکلی دی یونیورسٹیز آر ہیونگ اونلی ٹو income. That is the federal government income یا provincial government income, and the second is fee revenue, which is the tuition revenue, fee revenue. They don't have any third diversity model. ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ہم نے کنسلٹنسی شروع کی. ہم نے جی بی گورنمنٹ کے ساتھ, پی این ڈی کے ساتھ, جی بی ٹی ایم اے کے ساتھ کنسلٹنسیز کی. گلوف 2 میں الحمدللہ وی میڈ اے ویری گڈ سکسیس اسٹوری. ہم نے 25 ملین کی انکم پچھلے سال اس سے جنریٹ کی اپنی کنسلٹنسی سے. تو ایک تو کنسلٹنسیز ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر فیکلٹی ممبر کنسلٹنٹ بن جائے. ٹیچر ان دی ماڈرن ورلڈ از اے کنسلٹنٹ. تو آپ ایک کنسلٹنٹ جب تک نہیں بنے, آئی ہیو مائی کمپنی از اے کنسلٹنٹ. ابھی میں نہیں چلا رہا ہوں, ڈیفنکٹ ہو گئی ہے چونکہ میری, بٹ آئی ہیڈ اے کمپنی وین آئی واز as a director, and I'm the MD of that company. That is a consulting company. تو ایک تو یہ ہے کہ فیکلٹی کو اب یہ کنسلٹنٹ بننا ہوگا, پروجیکٹس لانے ہوں گے. اب نے بڑا ایک سمپل ماڈل بنایا ہے نجیب صاحب, ویری ویری سمپل. کوئی بھی بندہ کوئی بھی پروجیکٹ لائے گا, 1/3 آف دیٹ would be given to the consult team. اگر کوئی بندہ 10 ملین کا ایک پروجیکٹ لاتا ہے, 2-3 ممبر کا ٹیم ہے, ہم نے اپنے سینڈیکیٹ سے اپروو کیا ہے کہ دی 1/3 آف دیٹ ریونیو ول بی گیون ٹو دی ٹیم. اور ہم نے بہت سارے ایسے میرے بچے ہیں, بچیاں ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میری فیکلٹی, وہ ان کو ہم نے 2-2, 3-3 ملین بھی دیا ہے, اور وہ شکر ادا کرتے کہ جی ان پیسوں سے ہم نے گھر, اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم کنسلٹنسیز میں انگیج ہو. ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے, آپ کے میڈیا کے ساتھ بہت بزنس کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل جائے. تیسرا یہ ہے کہ کمرشلائزیشن کریں. تو اس وقت 3-4 میرے ذہن میں, کل ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کل HEC نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو 3 کروڑ روپے گرانٹ دے رہے ہیں اس کا, کیونکہ آپ نے ایک سکسیس سٹوری بنائی. تو ہم چاہیں گے کہ ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم آپ کو 3 کروڑ روپے دیں, لیکن یہ آپ نے تنخواہوں میں نہیں دینی ہے, نہ اس پہ کوئی بس خریدنی ہے, نہ کوئی اپنے لیے رنگ چونا کرنا ہے. اس پہ آپ نے کمرشلائزیشن کرنی ہے. تو ہم نے واٹر پروجیکٹ سے شروع کیا الحمدللہ. ابھی ہم جو بیکرز KIU بیکرز کے نام سے 3rd ہمارا پروجیکٹ ہے, دیٹ از ECD چین ہم لانا چاہتے ہیں کراکرم اسکولس کے نام پہ. پہلے فیز میں ہم 4 اسکول جو ہے اپنے کیمپس اور سب کیمپسز میں, آلریڈی ہمارے پاس ECD جو ہے اس کو میں اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ پھر ہمارا جو ایک اسٹارٹ اپ ماڈل ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ, کہ ہم اگر فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر وہ ایڈونچر ٹورزم پہ اپنی کمپنی لانا چاہتا ہے اور اس کو 5-10 ملین چاہیے, فار ایگزامپل 5 ملین چاہیے, تو ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر آئے گا, ہم اس کو اسٹارٹ اپ کیپٹل دیں گے, وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے گا, اور agreed amount of the income or profit will be given to the یونیورسٹی. یہ جو ہمارا واٹر پروجیکٹ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, یہ وہ کمپنی ہے جو آلریڈی NARC میں ایکوا NARC کے نام پہ پروڈکٹ, میں ادھر گیا, ڈاکٹر عظیم صاحب جو پرانے چیئرمین NARC تھے, PRC تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی ہم یہ پروڈکٹ اپنے ہاں شروع کرانا چاہتے. یہ بڑا سمپل ماڈل ہے. کمپنی نے اپنی انویسٹمنٹ کی, اکوپمنٹ کی, تقریباً 5-6 ملین ہم نے ان کو اسپیس دی ہے اور ان کو وہ دیے. ماڈل کیا ہے, نیٹ انکم ول بی ڈیوائڈیڈ ان دی 2 پارٹنرس. تو اس میں کوئی میری اتنی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اس وقت آپ کی توسط سے میں ایک پیٹرول پمپ بنانا چاہتا ہوں جو ہماری انجینئرنگ کیمپس کے سامنے, میں نے تقریباً 14 کنال زمین چوڑی ہے جو 80 فٹ چوڑی ہے اور تقریباً کوئی 1200 یا 1100. اس میں ہم مارکی بنانا چاہتے ہیں, گیسٹ ہاؤس ان مارکی بنانا چاہتے ہیں. اس میں ہم ایک ہائی رائز IT ٹاور بنانا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک اس میں ہم پیٹرول پمپ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ میں بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر ایک اچھا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آپ کا مین بولیوارڈ ہو گیا ہے. آپ کا جو نلتر روڈ ہے اب یہ مین بولیوارڈ ہو گیا گلگت کا, کیونکہ جتنے لوگ بھی اب جائیں گے ہنزا
آگے, تو اب وہ ادھر دنیور بازار سے نہیں جائیں گے, دے ول یوز دس روڈ, سلطان آباد برج سے آگے جاتے ہوئے دے ول کراس اینڈ دے کم اوور دی KKH. تو یہ ہم نے اس میں زمین چوڑی ہے, اس میں 4 بڑے پلاٹس ہے, اس میں ہاؤسنگ کے پروجیکٹ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم جو ہے IT ٹاور بنانا چاہتے ہیں پارٹنر کے ساتھ, کیونکہ اس وقت بہت بڑا ڈیمانڈ ہے بچوں اور بچیوں کا جو فری لینسنگ کر رہی ہے, جو سافٹ ویئر ہاؤسز بنا رہے, وہ کہہ رہے کہ سر ہم یونیورسٹی میں ایک ایسا ٹاور ہو, ہم وہاں پہ کو ورک اسپیس آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو 20-25-50 ہزار روپے کرائے تک دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ سٹی میں نہ بجلی ہے نہ انٹرنیٹ ہے, تو وہ جب بیچارے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی. تو آئی تھنک دس از دی فیوچر. اگر کبھی کیا کسی بھی وقت 100-200 ملین ان پرائیویٹ انٹرپرائزز کے ذریعے شروع کرے, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دی ٹائم وین یونیورسٹی ول بی سسٹینیبل. دیٹ از مائی ماڈل, اینڈ انشاءاللہ اگلے سال کا بھی ہم ایک پلان بنا رہے ہیں, اور وی آر ابھی میرے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. نیٹکو کے جو GM ہے, MD ہے, ان کے ساتھ میری ملاقات ابھی 2 ہفتے پہلے ہوئی. ان سے میں نے سیکھا کہ کس طرح ہم نے یہ گیسولین پمپ جو ہے لانا چاہتے ہیں, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو, جس طرح آپ کے مین موٹر وے پہ بنے ہیں جس میں ریسٹ ایریا بھی ہے, وہ اس طرح کا ایک ماڈل میں لانا چاہتا ہوں. جو مین روڈ کے اوپر ہم نے زمین چھوڑی ہے اس میں ہم لانا چاہتے ہیں. ہم ایک اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ بھی بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از نیکسٹ ٹو KIU. یہ جو ہمارا مین کیمپس کے سائڈ پہ ہماری زمین ہے, اس میں ہم کوئی 25 فوڈ وہ بنانا چاہتے ہیں. تو دیٹ از این آئیڈیا جو پرووسٹ آفس اس کو دیکھ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا بھی یہ جو ہمارے کچھ فنڈز آ رہے ہیں اس سے ہم نے کوئی اس میں ہارڈ انفراسٹرکچر نہیں بنانا ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے کائسک بنانے ہیں, جس طرح آپ کا میلوڈی کا وہ ہے, اور وہ ایک لائٹ ویٹ ٹیمپریری اسٹرکچر ہوگا, تاکہ وہ اس میں کوئی کانکریٹ الاؤڈ نہیں ہوگا. دیٹ وڈ بی اے گرین اسٹرکچر وچ ول بی یوزڈ فار تو ہم اس سے بھی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس پہ یہ کوئی 12-15 پروجیکٹ کسی وقت پہ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کریں گے. اس میں مارکی کا بھی ایک ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ مارکی نہیں ہے گلگت, اور ہمارا یہ جو روڈ ہے دس از ناؤ دی ہائی وے, تو اس پہ پارکنگ کا بھی ایشو نہیں ہوگا فیوچر میں ہمارے لیے. تو ہم کوئی 500 لوگوں کی کیپیسٹی کی ایک مارکی بھی لانا چاہتے ہیں ود اے پرائیویٹ سیکٹر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. لوگ ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ سر یہ تو آپ کو پڑھانے سے اس طرف آ جائیں گے. میرے خیال میں پڑھانا اپنا کام ہے. اس کے لیے ہم نے اورک کے انڈر ایک الگ بزنس انٹرپرائز ڈویژن بنایا ہے, جس کا ٹیچنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ ٹیچر اس میں انوالوڈ ہے. اس میں مینلی وائس چانسلر کے ساتھ جو ٹیم ہے دے آر موسٹلی کمنگ فرام دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دے آر ورکنگ ود دیم. تو یہ ایک ماڈل ہے. خدا کرے اس میں 2-3 پروجیکٹ اس سال ہم شروع کرا سکے, تو اس سے کچھ انکم آئے گی, ہمارا ڈیفیسٹ کم ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے, فیکلٹی کا ہو چاہے دوسروں کا بھی ہو, ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں نے کوئی نان فیکلٹی اپوائنٹمنٹ نہیں کی. میری جو فوکس ہے وہ 100% فیکلٹی اسٹرینتھنگ پہ. اچھا, اس پہ مجھ سے آفیسرس خفا بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ یو آر مور ٹیلنٹڈ ٹورڈس دی فیکلٹی. اس میں میرا جو اپنا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اف آئی وانٹ ٹو ریز اے گڈ یونیورسٹی آئی نیڈ گڈ فیکلٹی. آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 100 PhDs ہیں. گلگت جیسی جگہ میں 120-25 PhDs کو اکٹھا کرنا از ناٹ ویری ایزی. ہم نے گریجویٹ اسکول بنایا. آج الحمدللہ ہم 17 MS اور 7 PhD پروگرامز آفر کر رہے ہیں. اس گریجویٹ اسکول میں 1000 بچے MS PhD کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ آگے جا کے ایک ریسرچ کلچر بنائے گا. اب پروموشن کا جو پروسیس ہے وہ میں اس پہ ڈیٹیل تھوڑی سی دوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم HEC کی ریکوائرمنٹ کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے فیکلٹی کی, نمبر 1. نمبر 2, جو اپلیکیشنز آتی ہے اس کی ایک اسکروٹنی ہوتی ہے, اور جو ایک پوزیشن کے لیے ٹاپ 5 کینڈیڈیٹ کو ہم بلاتے ہیں, ان کینڈیڈیٹ کو سلیکشن بورڈ کے سامنے کیا جاتا ہے, جس میں ڈینز بھی ہوتے ہیں, جس میں ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, جس میں سینٹ کا ممبر بھی ہوتا ہے. آج کل ہماری میڈم جو برٹش کاؤنسل کی ہے, میڈم ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ممبر ہے. شی از ریپرزینٹنگ دی نشاط, میڈم نشاط. اس کے علاوہ 2 ڈین باہر یونیورسٹیوں سے آتے ہیں. تو یہ 12-13 لوگوں کے بعد
اچھا اس میں 80% نمبر تو کینڈیڈیٹ ایکوائر کرتا ہے بیفور کمنگ ٹو دی انٹرویو. ظاہر ہے وہ میٹرک سے شروع ہوتا ہے, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک, ریسرچ پروجیکٹس, ریسرچ سپرویژن, اور یہ بڑا اچھا ماڈل بنا ہے میرے خیال میں, بڑا کوانٹیفائبل ماڈل ہے. اس کے بعد 20 نمبر جو ہے وہ سلیکشن بورڈ دیتا ہے. اب اس میں وی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سلیکشن بورڈ کو کہے کہ فلاں کو کرنا ہے, فلاں کو نہیں کرنا. جو ایسوسیٹ پروفیسر, کیونکہ اس سال میں ہمارے 2-3 لوگ نہیں ہوئے, تو انہوں نے بڑا شور کیا میرے خلاف, بڑی باتیں کی کہ جی مجھ پہ سیکٹیرینزم کا بھی وہ لگایا. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا آسان ہے لوگوں پہ ہمارے ہاں کہ جی ایتھنیسٹی بھی ہم. اس کے لیے یہ ہے کہ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے اس کا ڈوزیئر 2 انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو. وہ ایکسپرٹ 4-5 چیزیں دیکھتا ہے. یہ کہ اس کے پیپر ریلیونٹ ہے اس فیلڈ کے ساتھ, کیا اس کی منیمم ریکوائرمنٹ وہ پوری کرتا ہے, اس نے اگر کوئی ریسرچ کیا ہے تو ریسرچ ریلیونٹ ہے, پروجیکٹس کیے ہیں. وہ 35 مارکس میں اس کو گیج کرتا ہے اور فائنلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ اس پوزیشن کا اہل ہے, اگر ہے تو 35 میں کتنے نمبر اس کو ملنے چاہیے. اب اگر وہ ایکسپرٹ میرے بارے میں یہ کہے کہ یہ اہل نہیں ہے تو سلیکشن بورڈ اس کو اہل نہیں کر سکتا. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ کانفیڈینشیل رپورٹس آتی ہے سلیکشن بورڈ کے سامنے, وائس چانسلر سیلڈ انویلپ کو کھولتا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پرسنل کیریکٹر کو پہ داغدار, اور ایسے لوگ جن کی ہم بڑی عزت بھی کرتے ہیں, جن کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے, جب ان کی زبان سے ہمیں یہ باتیں سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک چیز ضرور کہوں گا, اور میں اس کے لیے اپنے احتساب کے لیے پوری جی بی کو سامنے, کسی نے بھی کسی سٹیج پہ کوئی میرا فیصلہ 5 سال میں کوئی بھی فیصلہ قانون کے خلاف, میرٹ کے خلاف ثابت کر دیا تو میں آج ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک پروفیسر ہوں, میں اسلام آباد میں بھی اتنی تنخواہ کوئی بھی مجھے دے دے گا. ہاں میرا ایک پیشن ہے, میرا ایک ڈریم ہے کہ آئی یو کے لیے, وہ ڈریم یہ ہے کہ میں اس کو ریل ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں. میں آپ کی توسط سے بھی, میں پورے جی بی کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں. میرا گلا آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی بھی فیصلے میں, اور میں اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایمان سے کہتا ہوں, کوئی بھی فیصلہ میں نے میرٹ کے خلاف نہیں کیا. میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے, میرا ضمیر بالکل صاف ہے, اور میں عوام کی عدالت کے لیے کسی بھی سٹیج پہ آپ کی عدالت میں بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ تو میری گزارش یہ ہوگی تمام لوگوں سے جو ہمارے دوست ہیں کہ کیا انہیں بڑی خدمت کی ہے اس ریجن کی, اس خطے کی. 15,000 کے لگ بھگ ہمارے گریجویٹس ابھی تک نکلے ہیں اور پوری دنیا میں وہ سرو کر رہے ہیں, اور جتنی بھی فیڈ بیک ملی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ اسٹوڈنٹ, دے آر ویری ریسپیکٹفل, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ دے آر ویری انٹائرنگ, چاہے وہ کراچی میں ہے, چاہے دبئی میں ہے, چاہے امریکہ میں. تو ایک تو یہ ہے کہ میری آپ کے توسط سے گزارش ہے تمام اہل فکر سے, تمام گورنمنٹ کے اراکین سے, اس سے قطع نظر کہ ہمارا ایکٹ کس کا ہے, فیڈرل ہے یا پروونشل ہے, ہم آپ کی یونیورسٹی ہے. اس وقت جو 9,000 بچے ہیں یہ گلگت بلتستان کے بچے ہیں, میرا بچہ ادھر نہیں ہے, میرے سارے بچے ہیں, میری ساری. تو میری آپ سب سے گزارش ہے آپ کی توسط سے, وی نیڈ اونرشپ. اونرشپ ڈز ناٹ مین اونلی ٹو گیو فنڈس. اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ کیا یو کو وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے. ہمارے 100 گناہ ہوں گے, 100 کمیاں ہوں گی, لیکن وی بلانگ ٹو جی بی, وی بلانگ ٹو دی سوسائٹی. ہمیں آپ لوگوں کی اونرشپ کی ضرورت ہے. آپ کی اونرشپ ملے گی وی سی کو تو وی سی وڈ بی ایبل ٹو ڈو اے گریٹ جاب. آپ خود کمزور ہوں گے, مجھے کمزور کریں گے, ادارے کو کمزور, ہمارے اپنے بھی بہت ساری کمزوریاں ہوں گی, اس کی نشاندہی کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کمیوں کو, کمزوریوں کو ٹھیک کرے. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے دانستہ طور پہ کبھی بھی میرٹ کو پامال نہیں کیا, میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہو کے بات کرتا ہوں اللہ کو کہ جی میں نے کوئی دانستہ طور پہ میرٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اور آخری بات, میں جب تک وہاں ہوں انشاءاللہ I'll stand with my principles. پرنسپل کیا ہے؟ 3 پرنسپل آخر.
The first is merit and justice, the second is teamwork, and the third is mutual respect.